بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایسے چھوٹے بچے جو شام کے وقت رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ایسے بچے جو روزانہ 3 گھنٹے تک روتے ہیں، یہ 3 گھنٹے لگاتار بھی ہو سکتے ہیں، یا پورے دن میں 20 منٹ یا 30 منٹ کے لیے روتے ہیں، اور اس کا جو ایوریج ٹائم بنے گا وہ 3 آورز ہوگا۔ تو ایسے بچوں کے لیے ایزی گٹ ڈراپس بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایزی گٹ ڈراپ ان بچوں میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں جو قبض یا ڈائری والی کنڈیشن میں اکثر رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایزی گٹ ڈراپ کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے، پرو بایوٹکس کسے کہتے ہیں، ایزی گٹ ڈراپ کی بچوں میں رائٹ ڈوز کیا ہوگی، کیا یہ ڈراپ پریگننٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں، اور ایزی گٹ کے استعمال میں کون سی ایسی احتیاط لازمی کرنی چاہیے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر AH منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے ہم ایزی گٹ ڈراپ کی رائٹ ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے جو شام کو رونا شروع کر دیتے ہیں یا روزانہ 3 گھنٹے کے لیے روتے رہتے ہیں، ان کے لیے رائٹ ڈوز ہوگی 5 ڈراپس دن میں ایک بار جس وقت وہ زیادہ روئیں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اور وہ بچے جو بار بار پوٹی کرتے ہوں، مطلب جن کو اکثر ڈائریا رہتا ہو، ان میں رائٹ ڈوز ہوگی 2 ڈراپس صبح، دوپہر، شام۔ اسی طرح جو بچے کرونک فنکشنل کانسٹیپیشن میں مبتلا رہتے ہوں، ان کے لیے رائٹ ڈوز ہوگی 5 ڈراپس دن میں ایک مرتبہ، اور یہ عمل آپ 60 دن تک جاری رکھیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا فنکشنل کانسٹیپیشن کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ قبض کی یہ کنڈیشن کسی فیکٹر کی وجہ سے، فیکٹر مطلب کسی عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، ماحولیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حالت میں ایزی گٹ ڈراپ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بڑوں میں اگر فنکشنل کانسٹیپیشن ہو تو رائٹ ڈوز ہوگی 5 ڈراپس صبح، شام، اور یہ عمل آپ 1 ماہ تک جاری رکھیں گے۔ اسی طرح پریگننٹ خواتین بھی قبض کی صورت میں ایزی گٹ ڈراپس استعمال کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے رائٹ ڈوز ہوگی 2 ڈراپس صبح اور شام۔ اب میں آپ کو چند پریکاشنز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد نالج گین کرنے والوں کے لیے پارٹ شروع ہوگا، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزی گٹ ڈراپ کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے اور پرو بایوٹکس کسے کہتے ہیں۔ پریکاشن میں سب سے پہلے ایزی گٹ ڈراپ کو پہلی مرتبہ استعمال کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے، یعنی آپ اگر اس کو دوبارہ نارمل روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے تو یہ ڈراپ خراب ہو جائیں گے۔ سیکنڈ، ایزی گٹ ڈراپ کو ڈائریکٹ بھی پی سکتے ہیں اور فوڈ وغیرہ پر ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے فوڈ کا ٹمپریچر جو ہے وہ 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو۔ تھرڈ، ایزی گٹ ڈراپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے 3 ماہ کے اندر اندر اس کو استعمال کر لینا ہے۔ جی تو دوستو، اب ہم جانیں گے کہ ایزی گٹ کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے۔ ایزی گٹ کی کمپوزیشن میں شامل ہے لیکٹوبیسیلس روٹری۔ لیکٹوبیسیلس روٹری کے ایک سرونگ بوتل میں تقریباً 100 ملین لائیو ایکٹیو سیل موجود ہوتے ہیں۔ لیکٹوبیسیلس روٹری ایک بہترین چھوٹے بچوں کے لیے ڈائٹری سپلیمنٹ ہے۔ لیکٹوبیسیلس روٹری بیسیکلی ایک پروبایوٹک میڈیسن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروبایوٹک کیا ہے۔
प्रोबायोटिक्स का लफ्ज़ी मतलब है फॉर लाइफ और इसका अपोजिट एंटीबायोटिक, इसका मतलब है अगेंस्ट द लाइफ। प्रोबायोटिक असल में एक ऐसा जिंदा जरासीम या बैक्टीरिया है जो बच्चों की सेहत को बरकरार रखने के लिए नहायत ज़रूरी है, और ये कुदरती तौर पर बच्चों और बड़ों की आंत में मौजूद होते हैं, जो लैक्टिक और एसिटिक एसिड पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी पैदा करने वाले जरासीम या बैक्टीरिया, जिनको पैथोजन कहा जाता है, की पैदावार रुक जाती है, और इस तरह बच्चों की कॉलिक पेन में कमी आ जाती है और बच्चा कंफर्टेबल रहता है। बेबी खुश और माँ हैप्पी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।